السلام علیکم. یہ ہماری روزانہ کی روٹین ہے. صبح صبح یہ 6:23 ہو رہے ہیں اور 6:30 مجھے کام پر پہنچنا ہے. صبح اٹھتا ہوں 4:30 بجے. پہلا الارم میں نے لگایا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا الارم 4:45 پر، تیسرا 5 بجے، چوتھا 5:15 پر. اس کے بعد پھر 5:30 بجے. 5:30 بجے والے الارم کے ساتھ پھر میں اٹھ جاتا ہوں، بستر کو چھوڑ دیتا ہوں. 5:30 تک یہ جتنے بھی الارم بجتے ہیں انہیں میں بس آف کرتا رہتا ہوں. اس وجہ سے کہ کام سے بندہ اتنا تھکا ہوتا ہے، اتنا کہ ایک الارم کی بات نہیں ہے. یہ ایک الارم سے جاگنے کا کام نہیں ہے بھائی. تو اس کے لیے بھائی اتنے میں نے الارم لگائے ہوتے ہیں. اب یہ کام پر جا رہا ہوں، کاش کہ میں اندر کا ذرا ماحول دکھا سکتا، جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ فون اندر لے جانا اس پر پابندی ہے. میں تو صرف باہر تک ہی فون رکھ سکتا ہوں. اور پھر جب جاگتا ہوں نہانے کے لیے جانے سے پہلے چولہے پر اپنی چائے رکھ دیتا ہوں بننے کے لیے. نہا کر واپس نکلتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر تھرموس میں اپنی چائے ڈالتا ہوں. اور اگر اتنا ٹائم بچ گیا تو زیادہ سے زیادہ کم سے کم ایک رکوع قرآن کی ذرا تھوڑی میں تلاوت کر لیتا ہوں. ایک رکوع جو کہ آج میں نے صرف ایک رکوع ہی پڑھا جلدی میں، صرف ثواب کے لیے اور برکت کے لیے، امن و شانتی کے لیے. اور آپ سب لوگوں کو، خود کو دعا میں یاد رکھتا ہوں، ملک و ملت کو، آباء و اجداد کو. جتنے آپ لوگوں میں سے کوئی بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت یاب کرے، مشکلات آپ لوگوں کی دور کرے. جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے سمیت، اللہ ان کے قرضے ختم کرے، مشکلات آسان کرے. اور اس طرح سے بہت ساری دعائیں میں کرتا ہوں سب لوگوں کے لیے. اور پھر کام کے لیے نکل آتا ہوں. اور ابھی آئندہ کے لیے جب میں گھر سے نکلوں گا تب میں ویڈیو بناؤں گا. ابھی تو میں نے ذرا راستے میں ہی کام کے قریب بھی ہوں اور میں نے ویڈیو بنانی شروع کی ہے. اور اگر کوئی سجیشن وغیرہ آپ لوگوں کی ہے تو پلیز مجھے بتائیں، کیونکہ میں تو اس فیلڈ میں بالکل پیدل ہوں، نیا ہوں. اس وقت سردی جو سے نا میری گاڑی بتا رہی ہے 28 فارنہائٹ. اب مجھے نہیں پتا کہ سیلسیس میں کیا ہوگا. 28 آئی اس وقت یہاں پر اور سردی کافی زوروں پر ہے اور آگے اور بھی سردی آئے گی. آگے یہ ویکینڈ جو آ رہا ہے کرسمس وہ ڈے بھی ہے، تو اس میں سنا ہے کہ بہت سردی ہے. فرائیڈے کو ذرا موسم اچھا ہے. یہ میری کمپنی کا میں آپ کو بتانا بھول گیا، یہ مین گیٹ ہے لیکن آفیسرز وغیرہ آفیشلز یہاں سے جاتے ہیں. اور وہ جو آپ کو وہ نظر آ رہا ہے نا وہ لوگ اندر جا رہے ہیں، وہ ہمارا امپلائیز گیٹ ہے، وہاں سے سب لوگ اندر جاتے ہیں. اب میں یہاں بیک سائڈ کی طرف گاڑی پارک کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور ایک پارکنگ لاٹ جو سا فرنٹ پر بھی ہے، جو کہ وہاں جانے کی بجائے میں یہاں ہی آ گیا کیونکہ وہاں اس وقت میں ذرا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں. تو اس وقت پھر وہاں پارکنگ کی جگہ نہیں ملے گی، تو پھر ویسے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے.
اور یہ ہمارے سامنے جو کمپنی ہے نا، ہماری کمپنی کے پاس یہ والی یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے. اب یہ ایک اور گاڑی آ رہی ہے. یہ ٹائر بناتے ہیں، کچھ اس طرح کا کام ہے میرا خیال ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے، پر زیادہ تر میں یہاں ٹائر ہی دیکھتا ہوں گاڑیوں کے پیچھے لوڈ کیے ہوتے ہیں ٹائرز وغیرہ، تو لگتا ہے یہ ٹائر بناتے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں، اترنے کی تیاری کرتے ہیں. میرا بیج کہاں گیا؟ کیونکہ بیج کے بغیر تو اندر جانا مشکل ہے. مشکل نہیں، ناممکن نہیں کہہ سکتا، مشکل ہے. انویسٹیگیشن وغیرہ بہت کرتے ہیں پھر، کیونکہ بیچ کے بغیر کوئی غیر متعلقہ شخص بھی اندر جا سکتا ہے، اور جہاں پر فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں غیر متعلقہ شخص کے اندر جانا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہت سیکیورٹی ہے. مصاب عليك تبكي من عينيك، لا الهوى مش هيك، لا انني قلبي والقى مصاب عليك تحكي من العينيك، والقى مصاب عليك تحكي من العينيك. بعرف ما انا بعرف صرخ بتقولي من حبيبي رد علي من حبيبي أنا رد علي من حبيبي أنا رد علي انزل للحب وأنا انزل للحب وأنا انزل للحب وأنا انزل للحب وأنا من حبيبي أنا رد علي قول من حبيبي أنا رد علي قول من حبيبي أنا رد علي قول انت اللي الحب وأنا انزل للحب وأنا انزل للحب وأنا انزل للحب وأنا. ہاں جی، یہاں پر ہم پنچنگ کرتے ہیں. اب یہ میرا بیج ہے، یہاں پر دیکھا میں اسکینر کو دکھا رہا ہوں، اور یہ دروازہ اللہ کو ہو گیا ہوگا. یہ ہم اندر آ گئے. یہ ہمارا پہلا انٹرنس ہے. یہ سامنے راستہ سامنے کی طرف جاتے ہیں. یہ کیفیٹیریا ہے، کیفیٹیریا ہے. اور یہ ہمارا سپروائزر. یہ اس کا ایسا ہی مزاج ہے، کوئی لاؤ بالی قسم کا مزاج ہے اس کا، لیکن بڑا زبردست انسان ہے. ایرانی ہے، ایران سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ ہمارے سب کولیگس ہیں. یہ ہمارا افریقن مسلمان بھائی ہے، اور بھی ہیں. اور یہ سب صبح صبح یہ کافی وغیرہ بنا رہے ہیں، اور یہ تیاری ہو رہی ہے سب. یہ ہمارا ڈسپلے اسکرین ہے جو سامنے نظر آ رہا تھا. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا، یہ ڈسپلے، اس کے اوپر کوئی اناؤنسمنٹ، میسج، ایونٹس وغیرہ وہ چلاتے رہتے ہیں. تو یہ مائکرو ویو ہے، یہ فوڈ مشین ہے. یہاں سے چپس، بسکٹس کوئی وغیرہ چاہیے ہو تو یہاں سے نکالتے. وہ مشین ہے سامنے، اس میں پیمنٹ. دوپہر کے 3:18، 3:15 ہماری چھٹی ہو جاتی ہے. تو ابھی ہماری چھٹی ہو گئی ہے، نکل آیا ہوں. اور ہر سال کرسمس کے موقع پر، یہ ہالیڈے پر، یہ ہمیں 4 چھٹیاں ملتی ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ قرآن اندازی کرتے ہیں گفٹ دینے کے لیے.
سب کو نہیں لیکن قرآن اندازی سے کرتے ہیں، جو کچھ رہ جاتے ہیں، کچھ کا نام آ جاتے ہیں. تو اتنے تین سال ہو گئے مجھے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے، اور ان 3 سالوں میں صرف یہ 2 دفعہ میری صرف قسمت جاگی ہے، وہ بھی ابھی یہ 1-2 ہفتے پہلے بھی میرا کسی قرآن اندازی میں نام نکلا تھا، کوئی پیسے پوسے دے رہے تھے، لیکن اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کام پر نہیں آتا، چھٹی کی تھی میں نے، تو اس وجہ سے پھر وہ مس کر گیا. ظاہر وہ پھر رکھتے نہیں ہیں، وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. تو آج تو میں حاضر تھا، تو آج بھی قسمت دیکھیں، آج بھی قرآن اندازی میں میرا نام نکل آیا. یہ سامنے جو گفٹ نظر آ رہا ہے یہ میں نے باہر رکھا تھا، ذرا بھاری ہے، مجھے خود نہیں پتا کہ کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ گرل ہے، گرل، باربیکیو گرل. تو اب دیکھتے ہیں گھر لے جا کر پھر کھول کر چیک کریں گے. بھاری ہے یار، یہ تو اتنا بھاری ہے. آپ نے شاید مجھے دیکھا کہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی میں نے ماسک پہنا ہوا ہے، تو ہاں آپشنل ہے کہ پہنو یا نہ پہنو. ایک تو جب بیمار ہو کر آپ آتے ہو نا، پچھلے یہ 2 ہفتے پہلے میں بیمار ہو گیا تھا، کورونا ہو گیا تھا مجھے، اس وجہ سے 1 ہفتہ میں پھر وہ کمپنی کی طرف سے مجھے چھٹی دے دی گئی تھی. ظاہر ہے پھر کورونا کی حالت میں پھر کام پر نہیں آنا، تو چھٹیوں پر تھا میں. تو جب 1 ہفتے بعد جب کام پر آتے ہو نا، وہ بھی جب نیگیٹو رپورٹ آ جائے، ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، تو وہ میں شکر الحمدللہ میں نیگیٹو رپورٹ میری آ گئی. تو جب کام پر آتے ہو تو اگلا بھی ہفتہ آپ کو ماسک پہنے رکھنا پڑتا ہے. تو اب وہ ہفتہ بھی گزر گیا، لیکن میں آپشنل اپنی مرضی سے ہی ماسک پہنے رکھتا ہوں، کیونکہ ایک تو ویئر ہاؤس ہے، یہاں پر ویسے بھی دھول مٹی اور کیمیکل چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ویسے بھی ماسک پہننا چاہیے ایسی جگہ پر کام کرتے ہوئے. اور دوسری بات ہے کہ بھئی بیماری، چلو الحمدللہ رب العالمین کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. پہلے تو زندگی ہے، ایمان ہے، سلامت رہے، لیکن اس کے بعد پھر وقت بہت ضروری ہے امریکہ میں. یہاں پردیس میں جو سا نا، ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے، اگر وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے گزر جائے نا تو بڑا نقصان ہے. تو 1 ہفتہ میں گھر میں ہوں، ٹھیک ہے، اس کی پیمنٹ مجھے کمپنی نے کی ہے. 1 ہفتہ جو گھر میں کوارنٹین تھا، اس کی مجھے انہوں نے پیمنٹ کی ہے، لیکن پھر بھی گھر بیٹھے بیٹھے ہی بندہ بور ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ بھئی میں نے 1 ہفتے میں بہت سارا وقت برباد کر دیا ہے. عادت ہو جاتی نا یہاں کام، روزانہ کام کرتے ہوئے، تو عادت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ویسے نہیں بیٹھا جاتا. بہرحال اب چھٹی ہو گئی ہے، اب میں یہاں سے نکلنے لگا ہوں. میں نے ذرا ایک کال کرنی ہے، تو ابھی ویڈیو سٹاپ کر کے دوبارہ پھر آن کرتا ہوں. اوکے چلو چلتے ہیں گھر. چلے تو چلے. جاتے ہوئے لمحوں سر ٹھہرو، ہر ٹھہرو، بھی تو چلتا. اچھا یہ میں نے ذرا یہاں پر ایک سٹاپ کرنا ہے، یہ گیس اسٹیشن پر، اس کے پھر بعد پھر چلتے ہیں گھروندے کی طرف. ابے یہاں ذرا تھوڑا اچھا جی، چلو چلتے ہیں اب. اچھا جب بھی بارش کا دن ہو نا، تو مجھے بچپن یاد آ جاتا ہے. وہ اسکول کا ایک مضمون تھا، بارش کا پہلا خطرہ. تنے آپ لوگوں میں سے کن کن کو یاد ہوگا بارش کا پہلا قطرہ؟ وہ مضمون مجھے یاد آ جاتا ہے. اور
اس لیے بارش، لیکن ایک چیز ہے دیکھنے کی کہ یہاں کا نظام دیکھیں، بارش ہو رہی ہے لیکن بہت کم ایسے ہوگا کہ یار بارش نے حالات خراب کر دیے ہیں، چکڑ ہیں، چھپڑ جمع ہو گیا ہے اور پانی جگہ جگہ پر کھڑا ہو گیا ہے، تو وہ چیز یہاں پر نہیں ہے. بجلی چلی گئی ہے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. پہلے تو ان کا نظام ایسے نا، آپ دیکھیں نا، اب یہ آپ نوٹ کریں گے، یہ سڑک جو سی نا ایک تکونی شکل میں بنی ہوئی ہے، غور سے دیکھیں نا، تو یہ پانی بارش جب بھی ہوتا ہے نا تو یہ سائڈوں پر چلا جاتا ہے، سڑک کے بیچ میں پانی نہیں رہتا، یہ سائڈوں پر چلا جاتا ہے. اور یہ جو سائڈوں پر چلا جاتا ہے نا تو اس کے پھر سڑک کے کنارے یہ جالیاں آپ کو نظر آئیں گی. اگر کہیں ایک گزر گیا تو اب آگے کوئی آتا ہے تو میں دکھانے کی کوشش کروں گا. تو پانی ان جالیوں میں اندر گر جاتا ہے. تو نیچے وہ پائپ لائن ہے. ہاں یہ دیکھو نا، اب یہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا. اتنا مجھے یہ وائپر سٹاپ کرنے دو. یہ جالیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ جگہ جگہ پر بنائی ہوتی ہیں. یہ تو وہ بنائی ہوتی ہیں تو اس کے اندر پانی گرتا ہے. اچھا، وہ پانی، یہ پائپ لائن ہے پانی کا جو جاتا ہے یہاں ہر علاقے میں اپنا ایک ریزروار بنایا ہوتا ہے انہوں نے، سٹوریج، پانی کو سٹور، یہ پانی کو ضائع نہیں کرتے. تو وہ ریزروار کی طرف پانی چلا جاتا ہے تو وہاں پر اسی پانی کو پھر دوبارہ استعمال کرتے ہیں، فلٹر کر کے، صاف کر کے. تو اس میں سے جو گند بلا ہوتا ہے وہ سائڈ پر کر لیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. اور وہی پانی پھر نلکوں میں آتا ہے، وہی پانی پائپوں میں آتا ہے. کہتے وہ ہیں کہ یہ پانی بالکل صاف ہے، آپ پی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ذائقے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ہاں تو پی بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر پھر لوگ بوتل ہی لاتے ہیں کیونکہ اس کے ذائقے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، تو تھوڑی کڑواہٹ ہوتی ہے. پر اینی وے، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے نا کہ پانی ضائع نہیں کرتے. اور لیکن دیکھیں پر الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے پاس دین اسلام، قرآن حدیث، ان کے احکامات، احادیث میں سنت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سے ممانعت فرمائی ہے. فضول خرچی جو کوئی سی بھی پانی کا ضیاع بھی، کسی چیز کے بھی ضیاع، پانی کا ضیاع بھی کہتے ہیں کہ بھئی بہتے، اب میں یہ نہیں کہہ سکتی حدیث مبارک ہے کہ کسی کا قول ہے کہ کہ بہتے دریا کے کنارے بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو اس کا پانی بھی طریقے سے استعمال کریں کیونکہ اس کا حساب بھی لیا جائے گا. تو ہمارے ملک میں جو ہے نا، جب ڈیم یا پانی سٹوریج کی باتیں ہوتی ہیں تو اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اور پھر سیاسی مقاصد کے لیے پھر یہ استعمال ہوتے ہیں. بھئی الزامات شروع ہو جاتے ہیں، یہ جی فنڈ کہاں گئے، پیسے کھا گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس قسم کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ اب پانی جمع نہیں کرنے دینا. حالانکہ بہت اچھا ہے. یہاں پر دیکھو، ابھی تک میں گاڑی چلا رہا ہوں، آپ لوگوں کو کہیں بھی کوئی پانی جمع یا گند بلا نظر نہیں آئے گا، صاف ستھرا. اور پھر دوسری چیز صفائی. ہائے ہائے، اب پھر میں وہی پر حدیث بار کی طرف آؤں گا، الطہارۃ نصف الایمان، کہ صفائی ایمان کا جز ہے. مگر دیکھیں بھئی، سب سے گندگی جو ہے نا ہماری ملکوں میں ہے. اور یہاں دیکھو جی، جسے آپ لوگ کفرستان کہتے ہیں، جسے کچھ سیاسی مولوی حضرات دن رات تھکتے نہیں ہیں، جب بھی سیاسی مقاصد ہوئے تو بس امریکہ کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں. اور اگر جب منہ میں کچھ آیا، جیب میں کچھ آیا، تو پھر امریکہ کی ہر چیز بھول جاتے ہیں. مقصد یہ ہے نا کہ یہاں ان کی اچھی چیزوں کو بھی دیکھیں. یہاں صفائی ہے،
نظام ہے یہ ٹریفک. کوئی بھی ٹریفک رول نہیں توڑے گا. آپ کو کہیں پولیس والا نظر نہیں آ رہا, بس لائٹ لگی ہوئی ہے, ہر کوئی رول کو فالو کر رہا ہے. اب یہاں سے کوئی ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ کر کوئی گاڑی تو نہیں اور ایک دم نکل سکتا ہے ریڈ لائٹ پر نکل سکتا ہے, پولیس تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی فالو کرتے ہیں. ٹریفک رولز ہے, آرام سے ٹریفک چل رہی ہے. اب میں کھڑا ہوں بھائی, میری زندگی میں کتنا بڑا نقصان ہو گیا اگر میں ٹریفک لائٹ پر کھڑا ہو گیا. ہمارے لوگوں میں قیامت آ جاتی ہے لوگوں پر. تو بھائی میں کھڑا کیوں ہو گیا, یہ میری بے عزتی ہو گئی ہے, تم میرے جانتا نہیں. تو اس قسم کی ایک تو ہماری ملک میں جو نا کچھ ٹپیکل لوگ ہیں, میں کسی قومیت کا نام نہیں لینا چاہتا, لسانیت میں بھی آ جاتا ہے. ہماری اس قومیت کی یہ عادت ہے, تو مینو جاندا نہیں اور تو مینو جاندا نہیں, بس یہ لفظ لے تو مینو جاندا نہیں. سخت نفرت ہے مجھے اس لفظ سے. ہاں جی, جیسے بھائی کوئی خلائی مخلوق ہے, پتہ نہیں کوئی بڑے ہی پہنچے ہوئی برگزیدہ لوگ ہیں, بھائی تو مینو جاندا نہیں, وہ کی ہے. اب کوئی منہ پر کہہ دے ہاں میں جاننا, مطلب ہے کہ اب کوئی گندی بات ابھی منہ سے نکلنے لگی تھی میرے, کہ وہی چیز ہے جو ابھی تھوڑی سی پیٹ میں درد ہوا تو پھر دوڑنے لگائے گا بیتھ روم کی طرف, بس وہی چیز ہے. تو توبہ کرنی چاہیے. تو اینی وے اب یہ دیکھو, اب خاموشی ہے اور کرسمس کی آمد ہے, اور ہالیڈے 4 دن کی چھٹیاں. گھر میں بیٹھیں گے, ظاہر ہے ہم نے تو کرسمس نہیں کرنی, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ چھٹیاں انجوائے کرتے ہیں. اور پھر منگل کے دن کو انشاءاللہ کام پر واپس, اور اس کے بعد پھر نیو ایئر کی پھر چھٹیاں ہوں گی. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ نیو ایئر کی کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں, میرے خیال 3 ہوتی ہیں, 3, ہاں 3 چھٹیاں ہوں گی, کہ جمعے والے دن کی چھٹی بھی ہوگی, پھر ہفتہ اتوار بھی. تو یہ ہوتا ہے. بہرحال موسم بھی ٹھنڈا ہوگا اس ویکینڈ پر. بہرحال اپنی جو جہاں ہے اپنی حفاظت کریں. اگر یہاں امریکہ میں کوئی ہے, کرسمس کی آمد ہے, اس کے ساتھ پھر اگر باہر ڈرائیونگ وغیرہ کرنی ہے تو ایک تو موسم خراب ہوگا, دوسرا پھر کچھ نوجوان حضرات جو اپے سے باہر ہو جاتے ہیں, ڈرائیونگ وغیرہ ذرا بے دھیانی سے کرتے ہیں, تو اپنا پھر دھیان رکھیں. اگر پیدل بھی ہوں تب بھی دھیان رکھیں, کہیں کچھ مطلب ہے کہ کوئی پتنگا سا آ کر آپ کے اوپر ہی نہ گر پڑے. تو اس لیے ذرا اپنا خیال رکھیں. اور یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے, چلو میں بند کرتا ہوں اسے, میں بھی گھر کے قریب ہی ہوں. اور اپنا خیال رکھیں, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالی پھر آگے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.